الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ تعالیٰ مجدہ کی حمد و ثنا کے بعد جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے، ذرے ذرے کے علم اس کے پاس ہے، درختوں کے پتوں کی تعداد وہ جانتا ہے، ریت کے ذرات کے علم اس کے پاس ہے، پانی کے قطرات کی تعداد وہ جانتا ہے، فلک پہ چمکنے والے ستاروں کی تعداد وہ جانتا ہے، زمین پہ برسنے والے بارش کے جتنے قطرات اور جتنے فرشتے ان کو زمین تک پہنچاتے ہیں تمام کی تعداد وہ جانتا ہے، جتنے انسان دنیا سے جا چکے موجود ہیں آنے والے ہیں تمام کی تعداد وہ جانتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں جتنی مخلوقات آباد ہیں تمام کی تعداد وہ جانتا ہے، انسان کے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ خیال بعد میں پیدا ہوتا ہے، پہلے رب تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ بے پناہ درود اور بے پناہ سلام، بے حد محبتوں عقیدتوں الفتوں کے گجرے نچھاور ہوں حضور نبی رحمت شفیع امت رسول اکرم نبی محترم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب شافع روز جزا داخل جولا بلا شفیع مجرمہ شہنشاہ حسینہ لطیفہ دورہ ماہ خوباں جانے کائنات جانے جہان کائنات اصل کائنات حقیقت کائنات نور کائنات مرکز کائنات محور کائنات محاسن کائنات عزت کائنات رفعت کائنات طلعت کائنات شان کائنات جان کائنات باعث وجہ تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ۔ اب یہاں پر جلوہ فراز ہیں بالخصوص صوفی شوکت علی چشتی صابری صاحب، آپ کے زیر صدارت اور زیر قیادت یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے چند باتیں گوش گزار کرنے کی صحیح کروں گا، آپ توجہ فرمائیں گے تو مجھے کہنے کا اور آپ کو سننے کا انشاءاللہ الرحمن فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی بے حد برکت اور بے حد فضیلت احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کسی جگہ پر آپ کسی کام میں مشغول تھے اور سامنے کچھ کافر بھی موجود تھے، تو ایک سائل وہاں پر آیا سوال کرنے والا، اس نے آ کر کافروں سے کہا کہ مجھے کچھ دیجیے، میں مانگنے والا ہوں، سائل ہوں، گداگر ہوں۔ تو کافروں نے دیکھا کہ علی المرتضیٰ سامنے موجود ہیں اور ان کے پاس کوئی رقم بھی نہیں ہوگی، تو ایسا کرتے ہیں کہ سائل ادھر بھیجتے ہیں، جب وہاں پر جائے گا اور علی المرتضیٰ سے وہ کچھ مانگے گا، جب کچھ نہیں ہوگا واپس پلٹ کر آئے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو علی المرتضیٰ ویسے تو بڑے سخی بنتے ہیں لیکن جب کوئی سائل آ جائے تو پھر خالی لوٹا دیتے ہیں۔ میں نے کہا ان کو پتہ ہی نہیں تھا، علی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، علی اگر پتھر بھی اٹھا کے دے دے رب تعالیٰ اسے بھی سونے میں تبدیل فرما دیتا۔ ابو جندہ وسائل پہنچا، اسے جا کر کہا اے علی المرتضیٰ مجھے آپ کچھ دیجئے، تو آپ سمجھ گئے کہ ان کافروں نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کافروں نے بھیجا میری طرف؟ کہنے لگا جی ہاں مجھے کافروں نے بھیجا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس اتنی رقم موجود نہیں تھی، آپ نے فرمایا ایسا کر قریب آ۔ جب وہ قریب آیا تو کچھ کنکر اٹھا کر آپ نے اس کے ہاتھ میں رکھے اور مٹھی کا اسے بند کر لے۔ جب اسے بند کر لی تو آپ نے درود پاک پڑھ کر اس پر دم کر دیا، پھونک مار دی اور فرمایا تمہیں یہاں پر بھی نہیں
نہیں کھولنا، راستے میں جا کر بھی اس مٹھی کو نہیں کھولنا، جب ان کافروں کے پاس جاؤ تو پھر جا کے کھول دینا۔ وہ شاعر یہ کہتا ہے جب میں چلا تھا تو مٹھی میں پتھر تھے، جب جا رہا تھا تو پتھر تھے، جب کافروں کے سامنے جا کے میں نے مٹھی کو کھولا ہے، رب کعبہ نے پتھروں کو بھی سونے میں تبدیل فرما دیا۔ بات سے کہیں سبحان اللہ، ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی الکریم کی بارگاہ میں اگر کوئی سائل آ جائے تو آپ اسے لوٹاتے نہیں ہیں، رد نہیں کرتے اس کی بات کو۔ ایک شخص آیا تھا، آپ کے ساتھ آپ کا غلام قمبر تھا، وہ آگے کہنے لگا مجھے کھانے کے لیے کچھ دیجئے۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا قمبر اسے اٹھا کے روٹی دے دے۔ وہ کہنے لگا حضرت روٹی دو، ایک رومال میں موجود ہے، فرمایا رومال بھی دے دے۔ وہ کہنے لگا رومال دو، ایک تھیلے میں موجود ہے، فرمایا تھیلا بھی دے دے۔ وہ کہنے لگا تھیلا دو، اونٹ کے کچاوے کے اوپر ہے، فرمایا کچاوا بھی دے دے۔ وہ کہنے لگا کچاوا دو، اونٹ کے اوپر ہے، فرمایا اونٹ بھی دے دے۔ وہ کہنے لگا اونٹ اونٹوں کی قطار میں ہے، فرمایا تجھے نہیں پتا علی سے رب کے نام پر مانگ رہا ہے، جا چلا جا، سارے اونٹوں کی قطار بھی سے عطا فرما دے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، کہیں سبحان اللہ۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور کل کا کمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ حسین ہے اور نظارہ علی کا ہے، اور مرحب تو پڑا ہے، مرحب تو نیم سرے مقتل ہے پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کو اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو، آپ کے اہل بیت طہار کو رب تعالیٰ نے جو جو عطا فرمایا، تو میں صرف چند باتیں اولیاء کی شان میں صرف یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی امت میں جو اولیاء ہیں، جو ولی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ امام بخاری نے اس پر ایک حدیث پاک نقل کی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے ولیوں سے بغض رکھتا ہے یا ان کے بارے میں برا سوچتا ہے تو فرمایا اللہ کی طرف سے اس بندے کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میرا بندہ نوافل پڑھ کے رب تعالیٰ کی قربت جب حاصل کر لیتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس کو مقام کیا ملتا ہے، میں اسے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ فرمایا پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، فرمایا پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، فرمایا قدموں سے چلتا وہ ہے لیکن قوت میری طرف سے ہوتی ہے، وہ بندہ پھر عام بندہ نہیں رہتا بلکہ رب تعالیٰ اسے بڑا اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایسے ایسے اولیاء پیدا ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے ولی کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ جب ایک قدم اٹھاتے ہیں تو پھر دوسرا قدم آگے رکھنے کی بجائے وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ قدم آگے کیوں نہیں رکھتے، آگے کیوں نہیں لے کر جاتے؟ وہ یہ کہنے لگے میں نے یہ سنا تھا کہ یہ ساری زمین اللہ کے ولی کے لیے 2 قدم کے برابر ہوتی ہے، لیکن میں جب چلتا ہوں ایک قدم اٹھاتا ہوں زمین ختم ہو جاتی ہے، دوسرا قدم آگے رکھنے کی جگہ ہی نہیں ملتی بلکہ میں واپس پلٹ کے آ جاتا ہوں۔ یہ شان ہے خدمت کاروں کی، کہیں سبحان اللہ، اونچی بات سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ شان ہے خدمت کاروں کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت کاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ السلام کے قدموں میں جو بیٹھے ہیں نا صحابہ کی بار،
اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، پیچھے پیچھے آپ کے مسلمانوں کا سارا لشکر آپ کے ساتھ ہے، آپ سپہ سالار ہیں. چلتے چلتے دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے راستے میں دریا آ گیا. دشمن پرلی طرف ہے، آپ اس طرف ہیں، اوپر کوئی پل بھی موجود نہیں. لوگوں نے کہا سعد بن ابی وقاص یہاں سے پلٹ جاتے ہیں. فرمایا پلٹنے کی ضرورت نہیں، تمہیں نہیں پتا تمہارے ساتھ نبی کا غلام موجود ہے. فرمایا دریا کے اندر کود جاؤ. رب نے چاہا نبی کے صدقے اللہ تعالی ہمیں یہاں سے ویسے ہی پار لگا دے گا. دشت و دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اب حضرت سعد بن ابی وقاص آگے آگے، سارا لشکر پیچھے پیچھے. یہ سارا دریا انہوں نے ویسے بغیر پل کے، بغیر برج کے اور بغیر بوٹ اور کشتی کے جب پار کر گئے نا، دوسری طرف جا کے پہنچے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر اعلان فرمایا، فرمایا رکو اور ٹھہرو، مجھے بتاؤ اگر کسی کی کوئی چیز دریا میں گر گئی ہے تو مجھے بتاؤ، میں اسے حکم دوں گا دریا کا پانی اس چیز کو اٹھائے گا بھی اور ہمارے قدموں میں بھی ڈال کے چلا جائے گا. ایک بندہ کہنے لگا، درویش صفت بندہ تھا، اسے کہا حضرت جی میرا کہ مٹی کا پیالہ گر گیا، اگر آپ دریا کو حکم دیں تو میرا مٹی کا پیالہ مجھے یہاں پر لا کے دے جائے تو پھر تو بڑی بات ہے. آپ اس نے کہا کہ وہی مٹی کا پیالہ لینا یا کوئی اور لینا ہے؟ کیا لگا نہیں حضرت وہی مل جائے تو کیا بات ہے. میں اب کہتا ہوں سوال یہ ہے، کوسچن از دیٹ، سوال یہ ہے کہ جب وہ مٹی کا پیالہ وہاں پر گرا ہوگا یا تو موزی ہوگا، ڈوب گیا ہوگا، یا پھر بالکل لائٹ ویٹ ہوگا، وہاں پر پانی کے اوپر بہ کے آگے چلا گیا ہوگا، وہاں پر نہیں ٹھہر سکتا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب یہ سنا تو فرمایا دریا میں نبی کا غلام تجھے حکم دیتا ہوں کہ ہمارے اس بندے کا پیالہ اٹھا کر ہمارے قدموں میں ڈال کے جا. اور رفیق یہ کہتے ہیں آپ کا یہ کہنا تھا دریا میں ایک موج آئی ہے، اسے پیالہ اٹھایا ہے اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے قدموں میں ڈال کے چلی گئی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حق جاریہ. پھر یہ جو نیک بندوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے، یہ بھی محبت اپنی مرضی سے نہیں کرتے بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ جب رب تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو پھر رب تعالیٰ حضرت جبریل کو بلاتا ہے اور یہ کہتا ہے اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس بندے سے محبت کر. حضرت جبریل یہ کہتے ہیں میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. پھر ساتویں آسمانوں پر سارے فرشتوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور جبریل یہ کہتے ہیں سن لو رب تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اسے محبت کرتا ہوں، اہل سما تم بھی اسے محبت کرو. فرمایا اسی طرح چھٹے آسمان پر اعلان ہوتا ہے، پانچویں پر، چوتھے پر، تیسرے پر، دوسرے پر، پہلے پر. فرمایا سارے آسمان والوں اس سے محبت کرتے ہیں. پھر زمین پر رب کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ رب کے نیک بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کی طرف سے اولیاء کی جو محبت ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو کتنا مقام عطا فرماتا ہے. یہ ایک نظر اٹھاتے ہیں رب تعالیٰ لاکھوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. ایک بزرگ جا رہے تھے تو ساتھ اس ایک ہندو تھا اور وہ جو ہندو تھا وہ اپنے گاؤں کا کوئی چودھری ٹائپ بڑا بندہ تھا. تو اب یہ بزرگ ان کی ایسی تاثیر اور ان کا ایسا اثر تھا کہ یہ لوگوں سے کوئی بات بھی نہیں کرتے تھے، ساتھ ساتھ چلتے جاتے تھے، پاس سے گزرتے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے پاس آنے کی برکت سے ہی کافروں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا تھا. ہمارے نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. آپ سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں کہ میرے نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک پسینہ جس کو عطا فرمایا ہے نا، مدینے میں جب حضور تشریف لے کے یہودی آتے تھے کہ ہمارے گھر میں خوشبو کی ضرورت ہے، امام الانبیاء پسینہ اتار کر شیشی میں ڈال کر دے دیتے تھے. مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ جس کے جسم پر مصطفیٰ کا پسینہ نہ کیا وہ جہنم میں نہیں جاتا، اللہ اسے ایمان بھی دیتا ہے، جنت میں بھی داخل فرما دیتا ہے.
تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو بھی پسینہ عطا فرما دیتے تو وہ بعد میں کلمہ پڑھ لیتا. مکے میں حضور علیہ السلام مکے سے باہر تشریف لائے تو وہاں پر دھوپ تھی, کسی کے ساتھ بات کر رہے تھے. آپ تھوڑا پیچھے ہوئے تو ایک بڑھیا جو کہ مسلمان نہیں تھی اس کی دیوار کے ساتھ آپ نے ٹیک لگا لی. جب ٹیک لگائی تو وہ چونکہ مسلمان نہیں تھی, اسے دروازے, اسے کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے اور کہا میں تو مسلمانوں کے نبی سے محبت نہیں کرتی, میں تو انہیں وہاں اللہ اچھا نہیں سمجھتی, لہذا میں نے دروازہ بند کر دیا ہے. لیکن رب تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا, فرمایا حبیب جس کی دیوار کے ساتھ آپ کی پشت لگ گئی ہے اب یہ بھی جہنم میں نہیں جائے گی. اتنا کہنا تھا, اس عورت نے دروازہ کھولا ہے اور مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. کہنا جی سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی اللہ کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اب ان بزرگوں کی یہ کرامت تھی کہ جو بھی آپ کے ساتھ جا رہا ہوتا ویسے بھی نارمل گفتگو کر رہے ہوتے, یعنی کوئی خاص بات نہیں, تو خاص دینی بات بندہ کرے وہ بھی نہ کرے, ویسے ساتھی بات کرے تو اس کے دل پر اثر ہو جاتا تھا. یہ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے بارے میں بھی موجود ہے کہ آپ جس مجلس میں بات فرماتے تھے وہاں پر لوگوں پر رکت طاری ہو جاتی تھی. تو وہ بزرگ جا رہے تھے ساتھ, لوگوں کا کوئی 2-3 ٹائم بندہ تھا, وہ ساتھ چلتا گیا, تھوڑے قدم چلا نا تو اس کے دل کو پتہ نہیں کیا ہوا, اس کے ذہن میں کیا آیا, اس نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. سارا ہندوؤں کا انہوں نے کہا جی بابے نے تو ساڑھے بندے کو جڑا ہے نا وہ دے اباو اجداد دین تو پھیر دیتا ہے, تو اب تو اس سے بات کرنی چاہیے. بابا جی کو بلا لیا گیا, عدالت میں لے گئے, وہاں پر جج بھی سامنے ہندو بیٹھا ہے, سماعت کرنے والے بھی ہندو بیٹھے ہیں. جج نے کہا بابا جی تم نے ہمارے بندے کو کلمہ پڑھایا ہے, کہیں مجبور کر کے تو کلمہ نہیں پڑھایا. بابا جی نے کہا میں نے تو اسے کہا بھی نہیں تھا کہ کلمہ پڑھ, لیکن اسے کلمہ پڑھ لیا. وہ کہنے لگا بابا جی لگتا ہے تم سچ نہیں بولتے, جھوٹ بول رہے ہو. جب اسے بار بار یہ کہا نا تو بابا جی کو جلال آ گیا. بابا جی نے کہا جج صاحب میں تم سے کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا تھا, یہ دیکھو اس طرف والے بندوں کو میں نے کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا. بابا جی کا یہ کہنا تھا, اللہ نے اس طرف کے سارے لوگوں کی زبان پر کلمہ جاری فرما دیا. بابا جی نے پھر بائیں طرف دیکھا, کہا جو اس طرف بیٹھے ہیں میں نے ان کو بھی کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے ان کی زبان پر بھی کلمہ جاری فرما دیا. پھر سامنے دیکھا جج بھی بیٹھا ہوا تھا, سارے بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا میں نے تمہیں بھی کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا, آپ کا یہ کہنا تھا اللہ نے ساری محفل میں بیٹھے لوگوں کی زبانوں پر کلمہ رسول جاری فرما دیا. یہ کمال ہے اور یہ مرتبہ ہے رب تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو عطا فرماتا ہے, اور جس کا رب تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے نا. ہمارے ہاں تو ہم نے اس کا اپنا ہی معیار بنا رکھا ہے, لیکن یہ بھی بات قابل ذکر ہے, جو بندہ شریعت پر عمل کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے مقربین اور صالحین بندوں میں شامل ہوتا ہے. بندہ رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اڈاپٹ نہ کرے اور یہ کہے کہ میرا اولیاء میں شمار ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا. جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں, بزرگان دین گزرے ہیں, آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کا عمل کیسا تھا. حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا, پہلے مکہ المکرمہ کے, پھر مدینہ المنورہ میں پہنچے, اور وہاں پر جب حاضری تھی تو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک آواز آئی کہ معین الدین کو بلاؤ. معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ جب وہاں پر اپنا نام سنا نا سرکار کی زبان سے تو پھر جسم پر ایک کبھی تالی ہو گئی. فرمایا کہ تم نے ہند میں جانا ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. کسی نے پوچھا معین الدین چشتی اجمیری آپ تو ہند کی طرف بھیجا جا رہا تھا, آپ پھر وہاں پر پریشان کیوں تھے؟ آپ وہاں پر تھوڑی دیر کے بعد آرام کرنے لگے. خواب میں امام الانبیاء کا دیدار ہوا. عرض کیا آقا یہاں پر جب پریشان ہوتا ہوں سبز گنبد دیکھ لیتا ہوں, میری پریشانی دور ہو جاتی ہے. جب ہند میں چلا جاؤں گا پھر وہاں پر سبز گنبد نظر نہیں آئے گا, پھر پریشانی کیسے دور ہوگی؟ فرمایا معین الدین جہاں پر سبز گنبد دیکھتا ہے وہاں پر چلا جا, آنکھیں بند کرنا, ہم تمہیں
اپنا دیدار عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ اہل سنت زندہ باد کے احمد رضا زندہ باد محمد جان یار حاجی خواجہ قطب فرید فرید یا فرید پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ پریشان اس وجہ سے بھی تھے کہ سرکار نے فرما دیا میں نے تو ہند دیکھا ہی نہیں، کیسے پہنچوں گا؟ تو فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سرکار علیہ السلام نے بتایا یہاں پر جانا ہے، یہاں پر رکنا ہے۔ اور پھر یہ مرد کلندر جب ہند میں داخل ہوتا ہے نا تو وہاں پر جب ایک نظر فرمائی ہے اللہ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا کتنا مقام اور کتنا مرتبہ ہوتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو پراگندہ ہیں، مراد ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، سر کے بال بھی داڑھی کے بال بھی۔ فرمایا وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس وہ کسی کے پاس جا کے بیٹھ جائے تو لوگ اتنا نوٹس نہیں کرتے کہ ہمارے پاس آ کے کیوں بیٹھا ہے، اگر اٹھ کے چلا جائے تو لوگ اس کے پیچھے نہیں جاتے، بیمار ہو جائے تو لوگ ان کی عیادت کرنے کے لیے نہیں جاتے، انتقال ہو جائے تو جنازے میں لوگ شریک نہیں ہوتے، لیکن وہ اتنے نیک بندے ہوتے ہیں کہ رب پر جب کسی بات کے بارے میں قسم اٹھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرما دیتا۔ جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا، بیڑا پار فرما دیتا۔ کتنے ایسے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ گزرے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ اس دعا کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ رب رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہم اصل میں شارٹ کٹ مارنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ شریعت پر عمل کرے گا تو پھر ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ شریعت پر بندہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ زبان میں تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کے پاس ایک بندہ آیا کہ کہنے لگا حضرت جی حالات بڑے ماڑے نے، مجھ سے کوئی دعا کرو۔ حضرت بابا فرید نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تو ایک میں انڈے لینے آیا تھا، ایک مرغی کا انڈا۔ آپ نے فرمایا قریب کر۔ جب اسے قریب کیا نا تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اونچی آواز میں سورہ فاتحہ پڑھی، اس میں دم کر دیا۔ وہ کہتا ہے میں دیکھ کے حیران رہ گیا، وہ انڈا جو تھا اللہ نے اسے سونے کے انڈے میں تبدیل فرما دیا۔ بندہ ہم جیسا سیانا تھا، اس نے کہا بابا جی کو پتہ بھی نہیں چلیا، میرے سامنے اونچی آواز میں سورہ فاتحہ پڑھ چھٹی ہے تو میں نے کہا جا کے کام ہی ہے کرنا ہے، میں انڈے زیادہ سارے اکٹھے کر لوں گا، سورہ فاتحہ پڑھتا رہوں گا، سارے سونے کے بن جائیں گے، میں تو میر کبیر بندہ بن جاؤں گا۔ انڈے اکٹھے کر کے لے گیا، ساری رات سورہ فاتحہ پڑھتا رہا۔ کبھی سوچنے لگا شاید بابا جی نے بسم اللہ نہیں اونچی آواز سے پڑھی، بسم اللہ بھی پڑھی، سورہ فاتحہ بھی پڑھی، سورہ اخلاص بھی پڑھتا رہا، لیکن کوئی انڈا بھی سونے میں تبدیل نہیں ہوا۔ صبح دوڑا بابا جی کی بارگاہ میں آیا، عرض کی بابا جی میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتا رہا لیکن انڈا سونے کا نہیں بنا۔ بابا جی نے کہا ساری رات سورہ فاتحہ تو پڑھتا رہا ہے لیکن فرید کی زبان سے نہیں پڑھی، اگر فرید کی زبان سے پڑھتا اللہ نے سب کو سونے میں تبدیل فرما دینا تھا۔ سبحان اللہ فرمایا کسی کی زبان بھی فرید ایسی ہونی چاہیے نا، اور جو بندہ اس مقام پہ آ جاتا ہے نا پھر اسے دنیا کی کوئی طلب ہی نہیں ہوتی، اسے دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں رہتی۔ ابن جوزی علیہ رحمہ نے اس واقعے کو لکھا، حضرت ذنون مصری علیہ رحمہ ایک جگہ سے گزرے، میں بس آخری بات کروں، حضرت تشریف لائے وہ بھی عطا فرمائیں گے، صرف آخری بات کروں۔ حضرت ذنون مصری گزرے تو ایک بالکل ویران کھنڈر سی جگہ تھی، وہاں پر ایک حبشی غلام بیٹھا ہوا ہے جس نے نعمت پیدا ہوا ہے لیکن اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے۔ ذنون مصری علیہ رحمہ نے کہا کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، قریب پہنچے اور جا کر کہا اے بندہ خدا میں تیری تھوڑی مدد کر دوں، تجھے کچھ سونے کی اشرفی دے دوں تاکہ جب تمہیں خرچ کرنی پڑے تو خرچ کر کے چیز خرید لینا۔ اسے نظر اٹھائی، اس نے کہا ذنون مصری چلے جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ آپ نے جب زیادہ اصرار کیا نا کہا رکھ لو، کوئی بات نہیں کام آ جائے گی۔ اسے جلال آ گیا، اسے کہا آنکھیں بند کرے۔ حضرت ذنون مصری نے آنکھیں بند کی، اسے کچھ پڑھ کے دم کیا۔ تھوڑی دیر بعد جب آنکھیں کھولی تو حضرت ذنون مصری کہتے ہیں میں دیکھ کے حیران رہ گیا، وہ سارے کے سارے پتھر جو وہاں پر موجود تھے اس بندے کی دعا سے اللہ نے سب کو سونے میں تبدیل فرما دیا۔ میں تو سمجھتا کہ میں سونا اور مال اکٹھا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، اگر مجھے ضرورت ہو تو تیری ایک اشرفی کی کیا وقت ہے؟ اگر میں رب سے دعا کروں تو رب تعالی سارے کھنڈر کو بھی سونے میں تبدیل فرما دے گا۔ سبحان اللہ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کا
تعلق رب تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے. دل میں اگر دنیا آ جائے تو پھر رب رسول کی محبت نہیں آتی، اور اگر رب رسول کی محبت حاصل کریں گے پھر دنیا کو پیچھے کرنا پڑے گا. حضور نے خود فرمایا میں اگر چاہوں، رب نے مجھے اختیار دیا یہ پہاڑ سونے کی ہو جائے، جہاں پر میں جاؤں میرے ساتھ چلتے جائیں، لیکن میں نے فقر کو پسند فرمایا اور میں نے ان کو سونے کا کرنا پسند نہیں فرمایا. تو میں صرف یہی عرض کروں گا، آج جن بزرگوں کے اس پاک پہ ہم جمع ہیں تو یقیناً انہوں نے بھی شریعت پر عمل کیا تو رب تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے. تو آئیے مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ ہم چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجائیں، 5 وقت کے نمازی بن جائیں، سچ بولنے والے بنیں اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. میں نے جو درست کہا وہ اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جو غلطی کوتاہی ہے وہ مجھے حقیر نکمے کی طرف سے ہے. پیارے حبیب کا صدقہ رب تعالیٰ معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.